ملک کی تاریخ میں نیا باب رقم، معاشی استحکام کی نئی امید۔ ایرانی صدر کی 2 روزہ تاریخی دورے پر پاکستان آمد۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر ایران کی صدر زرداری اور وزیراعظم سے اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ اربوں ڈالر کے توانائی اور تجارتی معاہدوں کا امکان، گیس پائپ لائن، بجلی فراہمی، صنعتی زونز، زرعی اشتراک اور سرحدی منڈیوں پر فیصلہ کن پیش رفت متوقع۔ مفاہمتی یادداشتوں سے برآمدات، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع کھلنے کا امکان۔ کاروباری برادری نے دورے کو سنہرا موقع قرار دیا۔ پاک ایران مشترکہ سرمایہ کاری، صنعتی پارکس اور فری ٹریڈ زونز پر کام تیز۔ نجی شعبے کے لیے تاریخی تجارتی دروازے کھلنے کی امید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی لاہور ایئرپورٹ پر آمد پر صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ایرانی صدر نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی، یہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نواز شریف سے ایئرپورٹ لاؤنج میں رسمی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایران پاکستان تجارتی حجم سالانہ 10 ارب ڈالرز تک لے جانے کا عزم۔ دونوں ممالک میں قیام پاکستان سے مخلص اور گہرے تعلقات ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران سے لاہور روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معاشی، ثقافتی اور سائنسی رابطوں کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ زمین، فضا اور سمندر کے ذریعے بارڈر ٹریڈ ترجیحات میں شامل ہیں۔ پاک چین راہداری کو ایران کے ذریعے یورپ سے جوڑنا ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزارت خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایرانی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کی صدر کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ معزز مہمانوں کی آمد پر دارالحکومت کو خاص طور پر سجایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے ایک بیان میں کہا، ایران کے صدر وزیراعظم کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی اس سے قبل ECO اجلاس میں ملاقات ہو چکی ہے۔ ایرانی صدر کل اسلام آباد میں مصروف دن گزاریں گے۔ 2 طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی، جس میں پاکستان کے PL-15 میزائل نے بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی میزائل کی رینج سے دور ہیں۔ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ 1 گھنٹہ طویل فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے نئی رپورٹ جاری کر دی۔ پاک فوج کے سپہ سالار عاصم منیر کا ملتان گیریژن کا دورہ۔ پاک فوج کی عملی تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ پاک فوج بدلتے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل کا عزم، جوانوں کے اعلیٰ جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں کی تعریف۔ قومی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ قومی یکجہتی آرمی چیف نے سول اور ملٹری ہم آہنگی اور ہائیبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت اور مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں Z-10ME ہیلی کاپٹر کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا، جو ہر موسم میں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی سہولتیں بحال۔ بانی PTI کی ان کے بچوں سے 1.5 گھنٹہ فون پر بات بھی کرائی گئی۔ کتابیں اور اخبار بھی بحال کر دیے گئے۔ بانی PTI نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر 1.5 گھنٹے سے زائد بات ہوئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کے بچے کسی سیاسی سرگرمی یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کے بچوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ کسی تحریک کا حصہ ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران اڈیالہ جیل میں کسی قیدی کی ہیپیٹائٹس سے موت نہیں ہوئی۔ بانی PTI کے بیٹوں نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے بے بنیاد اور من گھڑت ٹویٹ کیا۔ سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی جیل نے جاری اعلامیے میں دعویٰ کیا جیل میں ہیپیٹائٹس سے متعدد قیدیوں کی ہلاکت ہوئی، تاہم اس نوعیت کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ بانی PTI کے بیٹے قاسم خان نے کہا تھا کہ ان کے والد کو انتہائی خراب حالات میں قید رکھا گیا ہے اور یہ حالات ہر لمحے کے ساتھ مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔
بچوں سے کیا تعلق ہے؟ پاکستانیوں نے تحریک اپنی آزادی کے لیے چلانی ہے. ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے. نہیں کھڑے ہوں گے تو ظلم بڑھتا جائے گا. آپ دیکھ تو رہے ہیں. میرا اوپینین ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا, میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا, اور میرٹ میں اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں, یہ تو میں بالکل کہوں گی. حکمران اب 27ویں اور 28ویں ترمیم لے آئیں. بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی واپسی سے متعلق غلط خبر چلائی گئی. بچوں کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں. بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے کے حوالے سے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میرٹ کی بات ہو تو مشال یوسفزئی کے علاوہ اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں. علیمہ خان کا جھوٹ بولنے کا شوق قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے معاملے میں عروج پر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی تنقید. کہا کہ کبھی والدہ نے اجازت نہیں دی, کبھی ویزا نہیں ملا, کبھی آ رہے ہیں تو کبھی نہیں. جن کے بچے ہیں پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں. انتشار پھیلانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں. غیر ملکی بچوں کو ہی تحریک چلانی ہے تو پی ٹی آئی قیادت کو شرم آنی چاہیے. توشہ خانہ 2 کیس کے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سماعت. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں پیش. نیب گواہ آفتاب احمد کا بیان. کلمبند وکلا کی جرح مکمل. مزید 2 گواہ طلب. کیس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی. 9 مئی کا مقدمہ. عمر ایوب اور زرتاج گل کی ضمانت میں توسیع. ممبر قومی اسمبلی احمد چٹھا کی درخواست ضمانت خارج. گجرانوالہ اے ٹی سی جج کا تبادلہ ہونے کے باعث سماعت سیشن کورٹ میں ہوئی. عدالت نے 9 مئی سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب اور زرتاج گل کی ضمانت میں توسیع کر دی. عمر ایوب, زرتاج گل اور احمد چٹھا عدالت میں پیش نہیں ہوئے. احمد چٹھا کی درخواست ضمانت عدم پیروی پر خارج کر دی گئی. عمر ایوب اور زرتاج گل کی ضمانت میں 15 اگست تک توسیع کر دی گئی. ملک ریاض اور ان کے خاندان پر 22 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کا الزام. نیب کی شکایت درج. احتساب عدالت راولپنڈی میں ملک ریاض اور ان کے اہل خانہ پر 22 ارب روپے سے زائد کی مبینہ منی لانڈرنگ پر باضابطہ شکایت درج کروائی, جس میں کئی شخصیات اور اداروں کو نامزد کیا گیا ہے. شکایت میں ملک ریاض, ان کے اہلیہ نابینا ریزا اور بیٹے احمد علی ریاض اور بہو مبشرہ ریاض کو نامزد کیا گیا. شکایت میں زین ملک, وقاص رفت اور سلمان احمد خان کے نام بھی شامل ہیں. ملک کی ترقی کے وعدے کچھ اور لوگوں نے کیے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا لیکن ہم نے انتقام نہیں لیا. سندھ حکومت عوامی فلاح, صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں عملی اقدامات کر رہی ہے. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں کہ تھر پارکر کے کوئلے سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے. صحافت آج کے دور میں جہاد کے مترادف ہے. صحافی چیلنجز کے باوجود سچائی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. کراچی میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل. 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل. ایس ایس پی کی ماڑی سربراہ مقرر. واقعے کے خلاف وکلا برادری سراپا احتجاج. کراچی بار کی ہڑتال جاری. وکلا کی حفاظت کے لیے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ. شہر بھر میں وکلا کی جنرل باڈی میٹنگ کا اعلان. قاتل عمران آفریدی کا انتقام سے لبریز اعترافی بیان بھی منظر عام پر آ گیا. ملزم نے کہا کہ 35 لاکھ کے تنازع پر میرے والد کو سینئر وکیل نے قتل کروایا. ثانیے کی مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ملزم کو مسجد کے باہر سڑک پر بھی دوڑتے دیکھا جا سکتا ہے. بائی روڈ ایران جانے والے زائرین پر پابندی. حکومت اور ملت جعفریہ کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. معاملے پر مشاورت کے لیے شیعہ علماء کونسل پاکستان اور مجلس وحدت مسلمین کی مجلس عاملہ کے اجلاس طلب کر لیے گئے. اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چینی کا بحران سنگین. بازاروں سے غائب شہری ایک تھیلی کے لیے مارے پھرنے لگے. چائے کے شوقین نڈھال صبح کی چائے کے لیے چینی مانگنے کی نوبت آ گئی. حکومت سے اپیل, خدارا چینی واپس دلاؤ. مہنگائی کے بعد اب قلت نے بھی ناک میں دم کر دیا. چینی کی سپلائی کو ہم بند کر دیں گے, ہم فروخت نہیں کریں گے چینی کو. اس کی وجہ یہ دیکھیں بیٹا, ہمیں 170 کی ملتی نہیں ہے تو ہم 170 کی کیسے فروخت کریں گے. وہ خریدے 173 روپے میں چینی اور آپ ان کو زبردستی کہیں گے 170 میں بیچیں, تو یہ کام ممکن ہو سکتا ہے؟
वफाक का 1 लाख टन चीनी की दरामद का दूसरा महंगा टेंडर जारी। मुल्क की पैदावार में इजाफा करने, शुगर माफिया पर काबू पाने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के बजाय बैरूनी इन्हिसार को तरजीह। क्या हुकूमत अवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है? कीमतें कंट्रोल से बाहर, मुकामी किसान और सनतकार मुतासिर और गरीब तबका फिर महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। किसान इत्तेहाद का गंदम की सरकारी कीमत पर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। किसान इत्तेहाद और सिंध आबादगार ने गंदम की सरकारी कीमत के अदम तयन पर 11 अगस्त को पंजाब और 20 अगस्त को सिंध में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब में किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम सूबों में एहतजाज के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस बार गंदम की काश्त से कबल एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज से सियासी जमातों का कोई ताल्लुक नहीं। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में ₹2.5 का इजाफा। हुकूमत क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलग से वसूल कर रही है। ₹2.5 इजाफे के बाद पेट्रोल पर लेवी ₹75.52 से बढ़ाकर ₹78.02 फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी ₹74.51 से बढ़ाकर ₹77.01 कर दी गई। कोयटा और हब की 11,000 एकड़ से ज्यादा कीमती सरकारी जमीन की जालसाजी, रिकॉर्ड में हेर फेर और जाली अलॉटमेंट्स के जरिए अरबों रुपए मालियत की जमीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट का तारीखी और मुनज़्ज़म स्कैंडल बेनकाब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला अहदेदारान, 62 लैंड माफिया, सियासी शख्सियात और फ्रंट मैन्स के माबैन सरकारी वसाइल के बंदरबांट और मिली भगत का इंकशाफ हुआ है। मुतासर इलाकों में नैब की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ तेज। लकी मरवत में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे शहीद, बच्चों समेत 12 अफराद शदीद जख्मी। इलाका पुलिस के मुताबिक थाना सदर की हदूद में बच्चों को एक खुले मैदान से मार्टर गोला मिला, जिसे वो नादानी में उठाकर घर ले आए। घर पहुंचने के बाद गोला अचानक फट गया, जिसके नतीजे में खौफनाक धमाका हुआ। धमाके में बच्चे जीनत, पलवशा, शाइला, मुजम्मिल, रफ़ीउल्लाह और मोहम्मद जान से गए। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। शुमाल से जनूब तक मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने बदला रंग। कहीं हल्की फुहार, कहीं गरज चमक के साथ बारिश, कहीं सूरज की तपिश और कहीं पहाड़ों पर बादलों का डेरा। आसमान पर मौसमों की कहानी नए रंगों के साथ जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बादलों का बसेरा, समुद्री हवाओं के साथ हवा में खुनकी का एहसास, बारिश के इम्कानात रोशन। एबटाबाद में बादल जमकर बरसे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का इंतबाह, बरसाती नदी नालों में तोगयानी का खदशा। इधर बल्तिस्तान शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान कई गाड़ियां मिल गईं, लेकिन लापता अफराद का सुराग ना लगाया जा सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। इत्तला मिली है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा, और अगर खरीदे भी तो दोनों ममालिक को एक साथ अपनी मुर्दा मईशतें लेकर डूबने दिया जाए। ट्रम्प ने रूसी रहनुमा को तंबी की कि वो खतरनाक हद में दाखिल हो चुके हैं। अमरीकी सदर की 2 जौहरी आबदोजों को रूस के करीब मौजू पोजीशन में तैनाती के अहकामात जारी कर दिए। रूसी रहनुमा ने जवाबी तंज करते हुए वॉकिंग डेड सीरीज का हवाला दिया और अमरीका को मुर्दों की सरजमीन करार दिया। गजा में मतलूबा मिक़दार में इमदाद ना पहुँचने से मौत के साए गहरे हो गए। भूख की शिद्दत से मजीद 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी चल बसे। गजा में दाखिल होने वाले 73 में से बेशतर ट्रकों को लूट लिया गया। सुबह से जारी हमलों में मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदाद के मुतलाशी 13 फ़लस्तीनी भी शामिल। सहयूनी आर्मी चीफ इयाल ज़मीर ने कहा कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी इनरवा और हमास ने गजा में फ़ज़ा से इमदाद गिराने को ख़तरनाक करार दे दिया। मुतालबा किया कि ये सिलसिला बंद कर दिया जाए। मुल्क बदरी की इजाफी मुद्दत भी खत्म। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की बेदखली शुरू। वज़ारत दाखिला के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक POR कार्ड होल्डर अफगान महाजरीन के क़याम की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो चुकी। 31 जुलाई तक की मोहलत के बाद इनखला का अमल शुरू कर दिया गया। जेल इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली में मुआवनत करेंगे। फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 के तहत ज़ेर समात या सज़ा याफ्ता अफगानों को भी बेदखल किया जाएगा। कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद खान मुत्तकी पीर को पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच रहे हैं। वो वज़ीर आज़म समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे।
یوم آزادی کے موقع پر ISPR کا دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا ملی نغمہ جاری، وطن کے شہداء کو خراج عقیدت اور مور کے حق میں فتح کی یادگار کے طور پر پیش۔ جوش اور جذبے سے بھرپور نغمہ ملک کی سلامتی، خود مختاری اور مسلح افواج کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں صبح 5 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ پہلے T20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 41 رن سے شکست دی تھی۔ قومی ٹیم کو T20 سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان انڈر 15 ناروے کپ کا فاتح، بیٹر فیوچر پاکستان ٹیم کی ناروے کلب یوواک لین کو 2-0 سے شکست۔ بیٹر فیوچر پاکستان پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ بیٹر فیوچر پاکستان کی جانب سے احمد علی اور اویس نے گول اسکور کیا۔ پاکستان کی جیت کے ساتھ ہی ناروے کی فضا پاکستان زندہ باد، دل دل پاکستان کے نعروں سے گونج گئی۔ اور شہر قائد کے بچے صرف گیمز کھیلتے نہیں بلکہ اب گیمز بنا بھی رہے ہیں۔ کراچی کے امام حسین علیہ السلام انسٹیٹیوٹ میں بچے گیم ڈیولپمنٹ جیسے جدید اور تخلیقی شعبے میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہنر ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ مستقبل کے لیے نئی راہیں بھی ہموار کر رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو پروگرامنگ، اینیمیشن اور ڈیزائننگ جیسے کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تخلیقی نسل ہے جو کل ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے۔